عوام اہل سنت محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اس موضوع پر کہ ہم اس میں کیوں آتے ہیں، آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جیسی نیت ویسی برکت، تو ہم کون کون سی نیتوں سے آئے یہاں پر اور کیسے فیضان پائیں۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش آسمان سے گرتی ہے، نازل ہوتی ہے، اترتی ہے، تو برتن دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک، اگر بالٹی رکھ دیا جائے بالٹی کو، تو پانی جب اترتا ہے تو بالٹی میں ٹھہر جاتا ہے، اور اگر اس میں چلنی کو رکھ دیا جائے جس میں سوراخ ہوتا ہے، اس میں رکھ دیا جائے تو پانی آئے گا، نیچے چلا جائے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بارش جب اتر رہی تھی تو اس نے تو فیضان سب کو پہنچایا، لیکن جس میں سوراخ کا چھید کا پانی نیچے گر گیا، اس نے سنبھالا نہ، کیونکہ اس کے اندر خامی تھی، کمی تھی، اور بالٹی پوری ایک دم مضبوط تھی، اس نے اپنے ظرف کو سنبھال کے رکھا تو پانی ٹھہر گیا۔ تو ویسے ہی بندہ جب عرش میں آتا ہے تو اگر چلنی کی طرح آئے گا تو ظرف خالی ہو جائے گا، اور بالٹی کی طرح آئے گا تو فیضان ہو جائے گا۔ تو آیا کس نیت سے ہے، سوال اس میں پیدا ہوتا ہے۔ آئیے کن نیتوں کے ساتھ ہم حاضر آ سکتے ہیں، بس انہی تعلق سے حدیث کی روشنی میں کچھ بات کریں۔ اس سے پہلے آئیے برکت کے لیے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم کی بارک میں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے خیال سے ہر آدمی جانتا ہے کہ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں ایک حصہ ہے جس کو جنت کی کیاری کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اچھا ایک بات بتائیے، وہ زمین ہی کا حصہ ہے نا، زمین کا حصہ ہے، اور جو لوگ نبی کا اختیار نہیں مانتے وہ بھی مانتے کہ جنت کی کیاری ہے زمین کا حصہ، تو وہ جنت کی کیاری کیسے بن گیا؟ کہا ہم اور آپ نہیں بنا سکتے، لیکن جو اللہ کا محبوب ہے بلا شبہ بنا سکتا ہے۔ یہی سے معلوم ہو گیا آب ہوتا ہے، معمول انبیاء۔ تو آقا علیہ السلام نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کی کیاری بنا دیا۔ اچھا ایک بات بتائیے، اگر وہاں جائیں گے آپ جنت کی کیاری میں، تو رات میں جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو حج عمرہ کا موقع عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی مؤدب حاضری عطا فرمائے۔ تو آپ جائیں گے وہاں، رات میں لوگ بیٹھتے ہیں، رات میں ذکر کرتے ہیں، جنت کیا کہتے ہیں، ریاض الجنہ کے اندر، جنت کی کیاری کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ بیٹھے وہاں پہ کچھ نہیں آتا تو خالی بیٹھے رہتے کہ جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں، جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں۔ تو کہا بابا جس کو اللہ نے نوازا وہ پہنچ گیا جنت کی کیاری کے اندر، یہ غریب بیچارہ جو ابھی تک وہ جنت کی کیاری میں نہیں پہنچ سکے، یہ کہا جائے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غریبوں کے لیے ہر جگہ دو جنت کی کیاریاں عطا فرما دی ہیں۔ ایک جنت کی کیاری آپ اس طرح دیکھیں، میرے دائمی طرف مسجد ہے جس کو مصطفیٰ نے جنت کی کیاری کہا ہے۔ تو جو بندہ مسجد کے اندر آتا ہے، آگے سے وہ مسجد میں آیا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی کیاری میں بیٹھنے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ اسی لیے ہر آدمی جنت مسجد میں آ بھی نہیں پاتا، صحیح ہے کہ نہیں؟ جنت کی کیاری میں ہر کوئی آئے گا کیا؟ جیسا آدمی ہوگا ویسا کام ہوگا۔ گنہگار آدمی ہے تو پہلے جہنم میں جا کے جھیلے گا نا، اس کے بعد جنت میں آئے گا۔ تو جنت کی کیاری میں ہر آدمی آتا بھی نہیں، ہر آدمی آتا بھی نہیں، تو جنت کی کیاری میں آتا تو آقا نے فرما دیا، یہ بتاؤ اگر کسی کے گھر کے سامنے اگر دریا بہ رہا ہو، وہ روزانہ 5 مرتبہ گھوٹا لگائے نہائے، تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض نہیں یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا یہی حال 5 ٹائم کی نمازوں کا ہوا رہتا ہے۔ تو جنت کی کیاری میں جب بندہ آتا ہے تو پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو مسجد جنت کی کیاری ہے۔ کہا دوسری جنت کی کیاری، تو کہا یہاں پہ ولیوں کا اختیار بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہا جنت کی کیاری کیسے؟ کہا سنیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جہاں پہ انسان کو لٹایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، وہ گڑھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا یا تو وہ جہنم کا گڑھا ہے اور یا تو جنت کی کیاری ہے۔ تو جہنم کا گڑھا ہوگا جس کے لیے ہوگا، لیکن جہاں اللہ کا ولی لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت کی کیاری بنا دیتا ہے۔
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज दो जन्नत की क्यारियों के बीच में बैठे हैं। एक मस्जिद है जो दरगाह वाली मस्जिद है, वो भी जन्नत की क्यारी है, और दूसरे पीर मूसा कादरी की बारगाह, इसको अल्लाह ताला ने जन्नत की क्यारी बना दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दो जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। तो हाजिरी की नियत से यही आया है कि जन्नत की क्यारी में जा रहे हैं। बहुत सिलो बोलते हैं यार, आप सिलो मत बोलना है वरना मैं समझूंगा ठंडी लग गई। अच्छा, मुंह से जब झगड़ा होना तब मुंडी हिला करके आप जवाब दिया करो। झगड़े होना मुंडी से जवाब दोगे झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जब जिक्र करने की बात, अच्छा एक चीज और बता दें, हम लोग मज़ार शरीफ में जिक्र करें ना करें, लेकिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया, वो पूरी जिंदगी क़यामत तक वहां मज़ार शरीफ पर बैठ करके जिक्र करते रहते हैं। और ये मेरा ज़बानी दावा नहीं, हदीस का दावा है। ये ज़बानी दावा नहीं, हदीस का दावा। और बोलो तो जन्नत की क्यारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों जन्नत की क्यारी में जाते हैं। आए मगरिब की नमाज को जन्नत की क्यारी में, वही जन्नत की क्यारी से इस जन्नत की क्यारी के शहंशाह की बारगाह में फातिहा पेश कर दिया। और इशा पढ़ के जन्नत की क्यारी में, आप वहां से निकल गए फिर जन्नत की क्यारी में। बोलो यार, ऐसा नसीबा किसको है जो जन्नत की क्यारी में बैठ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो ये प्रोग्राम कमाल वाला हो गया कि दोनों तरफ जन्नत की क्यारी, एक तो वो जन्नत की क्यारी जिसके मस्जिद कहा जाता है, दूसरी तो वो जन्नत की क्यारी है जिसे पीर मूसा कादरी की बारगाह कहा जाता है। अल्लाह ताला ने हमको दो दो जन्नत की क्यारियों के बीच में बिठाया है। अब आने का फायदा है कि नुकसान है? तो आप आते किस नियत से हैं? जन्नत की क्यारी में बैठने के लिए ना। और वैसे भी बुजुर्गों की बारगाह में बड़ा सर्फ लेके जाना, मजबूत लेके जाना, तो ही कुछ मिलेगा, संभाल पाएंगे आप, वरना आएगा चला जाएगा। सही है कि नहीं? आएगा चला जाएगा, सर्फ कमजोर है, नहीं संभाल पाएंगे। अब मैंने ये दावा किया कि एक तो ये जन्नत की क्यारी है, यही वजह कि देखना यहां से फैजान हर कोई पाता है, जो जिस नियत से आता है वैसे पाता है। अरे यार, आज तो ऐसे लोगों को भी हमने देखा है जो नहीं मानते हैं फिर भी मजबूर होकर के मानते हैं। सही है कि नहीं? नहीं मानते हैं फिर भी मजबूर होकर के मानते हैं। ये भी अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, ये पावर अल्लाह ने वलियों को क्यों दे दी? एक बात बताइए, मैं जैसा हूंगा मैं भी अपने दोस्तों को भी वैसा रखूंगा ना। जैसा मैं, मेरे दोस्त भी वैसे ही। दीनदार आदमी होगा तो अपने दोस्तों को दीनदार बनाएगा, नमाजी आदमी दूसरों को नमाजी बनाएगा, शराबी आदमी दूसरों को शराबी बनाएगा, बदकार आदमी दूसरों को बदकार बनाएगा। मतलब आदमी जैसा होता है अपने दोस्त को वैसा बनाता है। ये खाली तकरीबे फहम के लिए, समझाने के लिए। तो ये वली कौन होते हैं? कहा वली ये अल्लाह के दोस्त होते हैं। कहा क्या मतलब? कहा हर आदमी का उसूल होता है अपने दोस्त को अपनी तरह बनाता है। तो अब ये अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त में अल्लाह को नहीं हो सकते, लेकिन अल्लाह तुम्हारे को मारा दे, उनको अपने औसाफ को मजहूर बना दिया है। अपने औसाफ को मजहूर अल्लाह ताला ने बना दिया। क्यों? अल्लाह के दोस्त हैं। इसीलिए अल्लाह के दोस्तों की तारीफ हर आदमी नहीं कर सकता, हर आदमी नहीं कर सकता अल्लाह के दोस्तों की तारीफ। तो कहा क्यों? कहा वो तारीफ कर ही नहीं पाएगा। कमा आपको अल्लाह के दोस्तों की तारीफ अगर करना है तो अल्लाह ताला ही करेगा, क्योंकि इसके दोस्त हैं। अब अगर कोई समंदर भी आगे खड़ा हो जाए, मोरी स्याही बना लो, मोरा पानी ले लो, स्याही बना लो और अल्लाह के वली की तारीफ कर लो, और आ जाए पूरे जंगल की लकड़ियां, और आने के बाद बोले कलम बना लो, तो जब इंसान आजी से वो नहीं कर पा रहा है तो वो क्या कर पाएंगे? अल्लाह के दोस्त की तारीफ करना आपको अगर कोई करता है तो आलम कर रहा है। और अल्लाह ताला बड़े अच्छे अंदाज में कहता है, इन औलिया इल्ल मुत्तक़ून, जो मेरा वली है, मेरा दोस्त है, वो मुत्तकी परहेज़गार है, मुत्तकी परहेज़गार है, अल्लाह का दोस्त। अब मैंने एक बात कहा है, जन्नत की क्यारियां हैं, है कि नहीं? अरे है तो बोल दिया करो यार। अब यहाँ पे माए बहने बैठी है, वरना मैं बोलता कि बोलना सीखो, वरना निकाह में कोई और फायदा उठाएगा। सही है? नुकसान हो जाएगा यार, बोलना सीखो। एक बार बोलो। ऐसे ठंडी लग रही है तो सुभान अल्लाह बोलो, गर्मी खुद बखुद आ जाएगी यार। जन्नत की तैयारी में जो सुकून महसूस होता है, और जिसको सुकून नहीं महसूस होता वो गौर करे जन्नतियत क्या है। अगर किसी को घबराहट हो, घबराहट हो, भागो यहाँ से, तो जन्नत की तैयारी में सुकून जन्नती को मिलता है और आदमी को नहीं मिलता है।
صحیح ہے نا؟ اسی لیے میرے رضا نے کہہ دیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی ہو ہم رسول اللہ کی جنت میں جنتی کو جنت میں سکون ملے گا بھائی. میں نے کہا یہاں پہ ذکر انسان کرے نہ کرے پوری زندگی فرشتے کرتے ہیں. حدیث بتا دو، یہ حدیث پاک علامہ ابن عابدین شامی نے فتاوی شامی کے اندر لکھی ہے، جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہیں کہ نہیں فرشتے؟ ارے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا ہے یہ کندھے پہ ہیں، یہ کندھے پہ ہیں. کون کون ہے؟ کرامن کاتبین ہے نا، کچھ حفاظت کرنے والے فرشتے. لیکن ہم لوگ نے نہیں دیکھا نہیں ہے. کہا دیکھا تو نہیں ہے لیکن ایمان ہے کہ ہے. تو کہا کس نے بتا دیا؟ کہا اس نبی نے بتایا ہے جو اللہ کے بارے میں بتا رہا ہے. ہاں نا، جیسے ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن ہم مانتے تھے کہ ہمارے رسول نے بتایا، ویسے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے رسول نے بتایا. کیونکہ ہمارا رسول کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں، جیسا بول لیتا ہے ویسا کر دیتا ہے. اچھا یہ کرامن کاتبین ہر آدمی کے ساتھ الگ الگ ہے کہ وہی ہے؟ سب کے ساتھ لکھنے کے لیے الگ الگ ہے کہ وہی ہے؟ بولو نا. ہاں کہ اماں ابا بھائی بہن سب کے ایک ہی ہیں، اب وہاں چلے جائیں گے تو لکھ ہی نہیں پائیں گے. کہا سب کے الگ الگ ہے. تو کہا جب انتقال ہوتا ہے کہاں جاتے ہیں؟ یہ حفاظت کرنے والے فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ یہ کرامن کاتبین کہاں جاتے ہیں؟ تو علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو ہمیں آسمان پہ جگہ دے دے تاکہ ہم آسمان پر بیٹھ کے تیرا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان پہ میرے ذکر کرنے والے بہت سارے ہیں، جگہ خالی والی نہیں ہے، جگہ خالی نہیں ہے. رب چاہے تو اور بار آسمان کر دے لیکن وہ فرما رہا ہے خالی نہیں ہے. فرشتے کہتے ہیں مولا زمین پر کوئی حصہ مقرر کر دے، وہیں بیٹھ کے تیرا ذکر کرتے رہے. اللہ اللہ اللہ. ہمارے نوجوان تو کونے کپڑے میں بیٹھ کر کے نہ جانے کیا کیا ذکر کر رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ موبائل کا ذکر ہو رہا ہے، جناب یہاں نہ جانے کس کا تذکرہ کر رہے ہیں. لیکن یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جگہ مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تک کہاں تھے؟ تو یہ فرشتے کہتے ہیں مولا فلاں آدمی کے ساتھ تھا، فلاں خاتون کے ساتھ تھا، فلاں نیک بندے کے ساتھ تھا. اللہ فرماتا ہے وہ کہا؟ فرشتے کہتے ہیں مولا اس کا انتقال ہو گیا. رب فرماتا ہے جاؤ اس کی قبر پر، قیامت تک تو وہیں پر موجود رہو. تو فرشتے آ جاتے ہیں قیامت تک وہیں پر اور کیا کرتے رہتے معلوم؟ 4 کلمات اللہ تعالیٰ ان سے کہلواتا ہے. پہلا کلمہ سبحان اللہ، دوسرا کلمہ الحمدللہ، تیسرا کلمہ اللہ اکبر اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ. یہ چاروں کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک فرشتوں کو حکم دے رہا ہے، وہ اللہ کے نیک بندے کے پاس بیٹھے ذکر کر رہے ہیں. ہم لوگ ذکر کرنے آئے نہ آئے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں میں ان کی قبر پہ نہیں جائیے، مت جا رہے بابا. ہاں بہت سارے ہیں نا شرک ہو جائیے میں جائیے تو ہے نا، کیا شرک ہو جائیے تو بابا میں تمہارے ٹھیک ہے. اگر شرک ہوتا تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا. سمجھنے والی بات ہے. اگر شرک ہوتا مزار پہ جانا قبر پہ جانا غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نہیں بھیجتا. ارے یار اپنے محبوب کی بارگاہ میں تو پہلے نہیں بھیجتا کیونکہ محبوب نے شرک کو ختم کر دیا، ماحول ختم کر دیا ایسا. لیکن 70,000 سویرے آ رہے شام پر اور شام کو 70,000 آ رہے سویرے کا مسلسل کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے دعا پیش کر رہے ہیں. تو فرشتے آ رہے ہیں نا، شرک نہیں ہو رہا نا. اگر شرک ہوتا تو فرشتے کبھی نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے یفعلون ما یؤمرون. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے نہیں کرتے ہیں تو معلوم یہ وہ ہمارے گاؤں چلتے تھے. آپ پیر موسیٰ قادری کی بارگاہ میں آئے، اب اگر کوئی شرک کا فتویٰ لگائے تو بول دینا. اگر تم نے فتویٰ لگایا تو فتویٰ خالی مصباحی کے اوپر نہیں لگے گا، اب تمہارے اوپر لگے گا. یہ فتویٰ ڈائریکٹ فرشتوں میں لگے گا جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ذکر کرنے کے لیے اٹھا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ذکر کروا رہا ہے. اب بتاؤ جب ان کے آنے سے شرک نہیں ہوتا تو ہمارے آنے سے ہوگا؟ فرشتے جو ذکر کر رہے ہیں بس ورنہ تو ہونا یار. تو فرشتے یہاں آ کے ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اچھا یہی دیکھو اسی کو تو فاتحہ کہتے ہیں یار. معلوم ہے فاتحہ کیا ہوتا؟ معلوم یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ 4 کلمے کہہ رہے ہیں نا.
یہ 4 کلمے کی وصیت معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی سے کی تھی. کیا ہوا تھا؟ آقا علیہ السلام جب نماز فرض ہو گئی واپس آنے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 پیغام دیے. ایک میسج امت کے لیے تھا, دوسرا میسج بھی امت کے لیے, لیکن آقا کے ذریعے آیا. پہلا کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب جب آپ اپنی امت کے درمیان جانا تو آپ اپنی امت کو میرا سلام پیش کر دینا. حضرت ابراہیم نے امت کو سلام پیش کر دیا. میرے رب نے حکم دے دیا, ابراہیم نے امت کو سلام پیش کیا ہے. محبوب آپ اپنی امت کو حکم دے دے کہ جب نماز میں آپ کا سلام پڑھے تو ابراہیم کی اولاد میں سلام پڑھ لیا کرے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسا سلا دیا کہ محبوب کی امت کو سلام آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بدلے میں ان کے اوپر, ان کی اولاد کے اوپر نماز کرنا سلام کر رہا ہے. پہلا یہ معاملہ تھا. دوسرا معاملہ تو سوچو, حضرت ابراہیم نے سلام کہلوایا اس امت کو, کہلوایا کہ نہیں کہلوایا؟ کتنی دور سے آیا؟ بہت دور سے آیا ہے نا. لانے والا کون؟ ہمارا نبی. اچھا, سلام بھیجنا, سلام کرنا اگر یہ بھی شرک ہوتا تو حضرت ابراہیم نے بھیجتے ورنہ ہمارے نبی لاتے. حضرت ابراہیم نے بھیج کر حضرت آقا علیہ السلام نے لا کر بتا دیا ارے سلام بھیجنا بھی ابراہیم کی سنت ہے, ایسے قربانی ابراہیم کی سنت ہے. سلام بھیجنا بھی ابراہیم کی سنت ہے اور سلام پہنچانا تمہارے نبی کی سنت ہے. خالی میٹھے کھانا سنت ہے. ہماری قوم بڑی سترنگی ہے, اپنے فائدے کی سنت یاد رکھتی ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ بولے حضرت میٹھا کھانا سنت. 2 آدمی جھگڑا کر رہے تھے. کیا جھگڑا کر رہے تھے؟ بولے کب کھانا سنت ہے. ایک بول رہا پہلے کھانا سنت ہے, ایک بول رہا بعد میں کھانا سنت. اب انہی سے پوچھ لو کہ بھیا ظہر کی نماز میں بھی سنتیں ہیں, عصر کی نماز میں بھی سنت ہے, مغرب کی نماز میں سنت ہے, عشاء کی نماز میں سنت ہے, فجر کی نماز میں سنت ہے. ان سے پوچھ لو بابا جو 2 رکعت پڑھ کے جمعہ سے بھاگ رہے ہو تو میٹھا کھانا کھانے سنت ہے کیا, اور بھی تو سنتیں ہیں؟ بلکہ ان کو بتا, بولے میں دین کا کام کرنے آیا, مجھے بہت لوگ پریشان کیے, تو بول دینا جیسے میٹھا کھانا سنت ہے نا ویسے پتھر کھانا بھی سنت ہے. کیا غلط بول رہا میں نے؟ پتھر کھانا بھی سنت ہے کہ نہیں؟ جملے کھانا بھی سنت ہے کہ نہیں؟ ارے میٹھا کھا لیا آیا تو ہپ ہپ سن آیا. یہ ہماری قوم کا حال ہوا ہے. ایک سنت فاتح ابراہیم علیہ السلام کی جیسے آقا علیہ السلام کی جیسے سنت ہے ویسے دوسری سنت بھی ہے. الحمدللہ علیہ سنت و جماعت کا وطیرہ ہے یہ کہ خالی ایک سنت نہیں ساری سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. بابا اب تو سامنے والے بھی تو سننی ہے, کرتے کیا؟ تو ہم نے کہا بابا جا کو نہیں سے مل لو, کرتے کہ نہیں کرتے ان کا مسئلہ ہے. میں مرے ذمے سے بری ذمہ ہوگا. صحیح ہے کہ نہیں؟ میں مرا دامن بچا لیا, ٹھیک ہے. تو آپ ابراہیم نے سلام کہلوایا. ہاں 2 آدمی جھگڑا کر رہے تھے میٹھا کھانا کب سنت ہے. ایک بول رہا ہے پہلے کھانا سنت ہے, دوسرا بول رہا ہے بعد میں کھانا سنت ہے. ابے میٹھا کھانا تو سنت ہے لیکن وہ حلال کا ہے کہ حرام کا یہ پتہ لگانا فرض ہے. یہ پتہ لگانا فرض ہے. بولے ہاری جان آ جاؤ. علماء کرام حفاظ کرام کے لیے ماشاءاللہ گدا لگا ہوا ہے, مسند نشی رہنا ہے. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہمارا امام ہوتا ہے, ہم امام کے آگے نہیں جانا چاہتے, جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا, قبرستان میں جانا پڑے گا پھر. تو یہ تو تمہاری قوم عرس بھی نہیں کرے گی, سمجھ رہے نا. عرس بھی عجیب عجیب لوگوں کا ہوتا ہے. ارے جس کا عرس ہوتا ہے ان کا حق ہے, سبحان اللہ, ان کا حق ہے. عرس کرے کیوں کرے بتا رہے ہیں, عرس بھی کیوں کرے اس میں بھی آ رہے ہیں. تو آتے ہاتھ میں جھگڑا کر رہے ہیں, میٹھا کھانا سننا پہلے کھانا سننا تھا کہ بعد میں کھانا سننا تھا. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے مسئلہ, بولے حضرات ایک آدمی کے سود کا کاروبار ہے, سود کا بیاج کا انٹرسٹ ہے نا, انٹرسٹ سے بہت انٹرسٹ ہے, بہت انٹرسٹ ہے. بولے نا کیونکہ اللہ سے بتا رہا ہے. بولے حضرات اس کا سارا کاروبار آرام کا ہے, وہ نیاز کر رہا ہے, وہ کی نیاز کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے. ہاں تو میں بھی جو ہے نا تھوڑا سا سترنگی آدمی ہوں, جیسے کو تیسا. میں نے کہا ایک آدمی آیا ڈوکر پکایا اور ڈوکر پکا کے بول رہا ہے کہ یہ نیاز ہے, تو کیا کھاؤ گے آپ؟ ارے بولو کھاؤ گے؟
اور وہ کہا حرام ہے نا، کہا جیسے وہ حرام ہے ویسے سود کھانا بھی حرام ہے۔ اگر سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ۔ ارے نیاز کا نام دینے سے کوئی حلال حرام نہیں، حرام حلال نہیں ہو جائے گا۔ اور ایک چیز اور، نیاز کا نام دینے سے کوئی حلال حرام بھی نہیں ہو جائے گا۔ جو حلال تھا وہ حلال رہے گا۔ اور نہ بولے حضرت فاتحہ دے دیے لمبا ہو گیا، میں نے کہا پاگل، کھانا کھانے بیٹھتا دعا کرتا، کون سی دعا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، پاگل یہ کلیئر ہو گیا۔ ارے فاتحہ میں کیا ہوتا ہے؟ کا قرآن کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ فاتحہ دی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، کھانا کھانے میں پہلے تو دعا ہو رہا ہے۔ اور یہیں سے کلیئر ہو گیا، فاتحہ پڑھ لیے، دعا پڑھ لیے تو شیطان نہیں کھاتا۔ نہیں سمجھے؟ فاتحہ پڑھ لو تو کون نہیں کھاتا؟ شیطان۔ نہ کھانے والا سمجھ لینا کون ہے وہ؟ ہماری برادری میں کیا کر رہا ہے؟ انسانوں کی برادری میں اس کو جینے کا حق نہیں، چلے بابا دوسری دنیا کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور پیغام بھیجا، کیا بھیجا معلوم؟ کہا کہ آپ اپنی امت کو سلام کہیے اور امت کو بتا دیجئے کہ جنت ایک دم ہموار جگہ ہے، خالی جگہ ہے، اس کو اگر بھرنا ہے تو 4 کلمات کہنا ہے۔ اپنی امت کو بتا دینا، کیا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ امت کلمات کہتی رہے گی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھرتا رہے گا۔ تو وہی فرشتے بھی تو کہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کہہ رہے کہ نہیں؟ اچھا ایک چیز اور کہا، حضرت ہمارے جنت کی کیاری میں یہاں فرشتے آ کر کے ذکر کرتے ہیں، ہم بھی آ کر کے ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ عرس منا کیوں رہے ہیں؟ صحیح ہے نا؟ عرس کیوں منا رہے ہیں؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی یار؟ میں بہت ایک دم سادے انداز میں گفتگو کرتا ہوں بھائی، صلاحیت آپ لوگوں کے سامنے کیا بتاؤں؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ زیادہ ہارڈ بول لوں گا بھاگ جائیں گے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اردو بھی ایسی بولوں کہ لغت لے کے بیٹھنا پڑے تو پھر تقریر کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تقریر کا معنی دماغ میں بٹھانا، تقریر کا معنی ہے دماغ میں بٹھانا، ثابت کرنا۔ تو عرس کیوں کر رہے ہیں؟ اگر سمجھ میں آئے تو ایسا زبردست سبحان اللہ ہونا چاہیے پورا 40 گاؤں ہل جائے، اور غوث محشر پیر موسیٰ قادری ہمارے ایمان کے گواہ ہوگا۔ کیا کہا؟ عرس کے معنی خوشی۔ عرس کے معنی کیا ہے؟ خوشی۔ کہا عرس کے معنی شادی، شادی کے معنی خوشی۔ کہا کس چیز کی خوشی ہے یہاں پر؟ یہ تو آدمی کا انتقال ہو رہا ہے، ٹینشن ہو رہا ہے، خوشی کا وہ آدمی کا انتقال ہو گیا، پیر صاحب وصال فرما گیا، سب رو رہے ہیں، خلیفہ الگ رو رہے، مرید الگ رو رہے اور گھر والے الگ رو رہے۔ کہا کی خوشی؟ تو کہا ان کی خوشی نہیں ہے، خوشی کس چیز کی ہے؟ تو کہا حدیث سے الفاظ ہے، موت الصراط ہے، ایک ایسا راستہ ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتا۔ مطلب کیا؟ کہا جب تک دنیا میں آنکھیں کھلی رہی تب تک محبوب کا جلوہ نہیں ملا، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی قبر میں پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا جلوہ عطا فرما دیا۔ جلوہ محبوب ملا، اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے؟ حضور کی زیارت سے زیادہ خوشی کسی کی ہو سکتی ہے؟ نہیں نا بابا، ہم تو روز دعا کرتے ہیں اللہ اپنے محبوب کا جلوہ دکھا۔ کہا حضرت دعا تو روز کرتا، جلوہ نہیں ملتا۔ میں بولا تیری آنکھیاں صاف ہے؟ بغیر وضو کے نماز بھی نہیں ہوتا، نماز بھی نہیں ہوتی، اور تم آنکھوں سے بدنگاہیاں کر رہے ہو، غلط مسئلے ڈالتے ہو، بہن کے اوپر غلط چیزیں دیکھتے ہو اور سوچتے ہو مصطفیٰ کا جلوہ آ جائے۔ اگر آقا علیہ السلام کا جلوہ لانا ہے تو آنکھوں کو سارے خلا بنانا پڑے گا، آنکھوں کو مدینہ بنانا پڑے گا تو مصطفیٰ کا جلوہ ملے گا۔ کہا حضرت دل میں محبت لانا ہے حضور کی۔ میں نے کہا دل میں محبت آتی نہیں، آتی ہی نہیں۔ کہا کون سے دل میں؟ کہا جس میں کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، جلن ہو، یہ سب گندگی ہے، اور جس کمرے میں گندگی ہو میں نہیں جاتا، تو دل بھی ایک کمرہ ہے، جب یہ میلا کچیلا ہے تو مصطفیٰ کی محبت یہاں نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر محبت مصطفیٰ لانا ہے تو دل کو دھونا، کینہ، حسد، جلن سے ہٹانا پڑے گا۔ جیسے ہی پاک ہو جائے گا دل صاف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ دل کو محبت رسول کا مدینہ بنا دے گا۔ اسی لیے ہمارے پہلے بزرگوں کا طریقہ ہے، مدرسہ پڑھتے تھے، اس کے بعد شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہے تاکہ دل صاف ہو جائے، اور جب دل صاف ہوگا تو مصطفیٰ کی محبت میں مدینہ ہو جائے گا۔ آپ سوچیں آقا علیہ السلام کی جہاں آمد ہو، اگر وہ بیماری کا اڈا بھی ہے تو اللہ شفا خانہ بنا دیتا ہے۔ کہا کیسے؟ مدینہ کیا تھا؟ کہا یسرب۔ کہا یسرب کیا مطلب؟
वहां बीमारी का अड्डा था। अच्छा, कोरोना के टाइम पे लोग डर रहे थे घर से निकलने, क्यों? भाई साहब दौड़ाए लेकिन, और इतने खतरनाक थे भाई साहब कि कब्र तक नहीं छोड़ते थे। सही है कि नहीं? तो कहा जहां बीमारी हो आदमी वहां आना पसंद नहीं करता। सही है, जहां बीमारी हो आदमी आना पसंद नहीं करता, लेकिन खुदा की कसम जहां मुस्तफा होते हैं वहां बीमारी आना पसंद नहीं करती। इसलिए जैसे बीमारियों का अड्डा था, मुस्तफा ने कदम रख दिया, अल्लाह ने शिफा खाना बनाया। एक महीने की हवा सीने से लगा था, कल बहुत ठंडा गया तो शिफा खाना अल्लाह ने बना दिया। यही वजह है कि सैयदुल उलमा अलैहि रहमतुल्लाह हसनुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह जब आप मक्का हज के लिए पहुंचे बीमार हो गए, बुखार आ गया, बुखार आया। इसी आलम में आप मक्के से चले मदीने की तरफ। जैसे ही मक्के की सरहद खत्म हुई, मदीने की सरहद उतर गए, और उतरने के बाद मदीने की मिट्टी को लिया, लगाना शुरू कर दिया बदन पे लगाना शुरू कर दिया। हम लोग होते बोले हम मैले हो जाएंगे, मिट्टी लगा रहे हैं, लेकिन हसन उलमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब पूछा गया हजरत आप मिट्टी लगाए, फरमाए मदीने की सरहद की मिट्टी है, ये मदीने की मिट्टी है। अल्लाह ताला ने इस मिट्टी को भी शिफा के जरिए बनाया हुआ है। हदीस पाक में एक गजवे से आता तशरीफ ला है, साहबे किराम मौजूद है, घोड़े पे सवार चले आ रहे, घोड़े पे सवार, धूल उड़ने लगती है। मालेगांव में घूमो जुमा के दिन, सफेद कुर्ता पहन के इधर से जाओ उधर काला पड़ जाएगा कुर्ता। सही है ना? तजुर्बा है कि नहीं? माशाल्लाह सब बरकतें हैं धूल शरीफ की कि वो आपके कदम का और बदन का बोसा ले रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे खड़े हो जाए बाबा, उलमा क्या, आका अलैहि सलाम ने फरमाया अपने सरदार के लिए खड़े हो जाओ। समझ रहे ना? हमारे गज़वे में तशरीफ ला रहे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, धूल उड़ने लगी मदीने की। एक सहाबी थे, उन्होंने रुमाल, चूंकि साहबे किराम अक्सर गले में रुमाल रखते थे, उन्होंने अपना पूरा चेहरा बंद कर लिया। जैसे कोरोना के टाइम पे सब मुंह छुपाते फिर रहे थे ना, अरे क्या इतना गुनाह करो कि मुंह छुपाना पड़े यार, क्या इतना गुनाह करो, समझ रहे थे? मुंह छुपा रहे, ये सब गुनाह की सजा थी ना, तो क्या इतना गुनाह करना कि मुंह छुपा के ढूंढना पड़े। तो धूल से बचने के लिए मुंह छुपा लिया। आका अलैहि सलाम ने देखा, फरमाया हटाओ। उन्होंने अर्ज किया सरकार धूल चेहरे पे आ रही है। आका ने फरमाया हटाओ, ये मेरे शहर मदीने की मिट्टी है, धूल है। अल्लाह ताला ने इस धूल पे भी शिफा का जरिया बना दिया, तो ये शिफा का जरिया। तो आका ने आप कदम रखें, वो जगह बीमारी भाग जाती है, वहां की मिट्टी भी शिफा का जरिया बन जाती है। तो कहा ये दिल जहां मुस्तफा की मोहब्बत होती है, ये दिल भी अगर खुलूस का पैकर बन जाए तो आदमी की जबान भी शिफा का जरिया है। यही वजह जितने मूसा कादरी अलैहिस्सलाम या अल्लाह के दीगर बंदे इस इलाके में पड़े गए, उन्होंने जबान से जो कह दिया अल्लाह ताला ने वैसा कर दिया। जो कहा दिल क्लियर है यार, एकदम साफ है, दिल साफ हो जाए मामला तो क्लियर हो जाएगा। हमारे यहाँ तो इतनी गंदगी भरी है कि पूछो मत, इतनी गंदगी तो वहां भी नहीं होती, समझे? इतनी गंदगी वहां भी नहीं होती जितनी गंदगी यहाँ पे है। ये साफ होना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम्हारे बदन में गोश्त का एक लोथड़ा है, वो सलामत है तुम सलामत हो, वो गया तुम गए, मतलब वो खराब तुम खराब। साहबा ने अर्ज किया वो कौन से गोश्त का लोथड़ा है? आका ने फरमाया दिल साफ करने मामला क्लियर हो जाएगा। इसलिए अब एक चीज और, दिल जिसका साफ होता है उसका चेहरा भी साफ होता है। कहा कैसे मालूम हो आजाद? कहा आप माजी में जाके देखो दिल साफ है चेहरा साफ है, हाल में देखो उसको दिल साफ है चेहरा साफ है। मालूम ये हुआ कि दिल का आईना चेहरा होता है, जिसका चेहरा साफ उसका दिल साफ होता है, और जिसका दिल साफ उसका चेहरा साफ होता है। चेहरा लगे सुहाना मेरे सही मियां का, हर सुन्नी है दीवाना मेरे सही मियां का, है ना जी? तो साफ करना पड़ेगा इसको। अब उसके मनाते का खुशी कहा किस चीज की खुशी? कहा महबूब का जलवा मिला, इस चीज की खुशी। कहा जलवा मिला? मौलाना साहब हदीस वदीस है कि खाली जबानी बोल डाल ले है ना? कुछ लोग होंगे तो मैं तो कहता हूं सादे अंदाज में गुफ्तगू आप लोगों से कर रहा हूं मैं, और जब कोई उधर से आएगा तो फिर वैसी बात भी होगी। समझा ना? मिले ज्ञानी से ज्ञानी तो करे ज्ञान की बात है, सही है कि नहीं? तो ज्ञानी से ज्ञानी मिलेगा तो बात होगी ना फिर वहां पर।
ابھی یہاں خالی دیکھیں حدیث ہے کیا؟ کہا ابن حبان کی حدیث ہے. کہا ابن حبان یہ کون سے محدث ہے؟ کہا امام بخاری کا نام سنا؟ ارے سنا کہ نہیں سنا؟ بس اب وہ ہلا دیا سبحان اللہ نہیں بولا ہے. مجھے مت ہلایا گیا لڑائی کرنا تو ہلا ہلا ہلایا گیا. صحیح ہے. اہلیہ سے جب لڑائی کرنا تو منڈی ہلا کے کرنا بڑی خوش ہو کرے گی بیچاری. صحیح ہے. اماں سے لڑنا تو منڈی ہلا کے کرنا ٹھیک ہے. لیکن یہاں منڈی مت ہلایا سبحان اللہ. ہاں نکاح کے ٹائم پہ جانا امام صاحب کو قبول ہے. صحیح ہے. سب ٹینشن میں آ جائیں گے گنگا کیا گنگا. تو آپ تو قبول کر لیں گے لیکن اہلیہ قبول نہیں کرے گی کہ وہ منڈی ہلا کے کام چلا رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو امام بخاری کا نام سنا ہے؟ امام بخاری وہ جو تھے نابینا بچپن میں لیکن ان کی ماں نے ایسی دعائیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روشنی عطا فرما دی ہے. اما ابا سے دعا لو یہاں دعا کرو وہاں دعا لو دیکھو اللہ کا ایسی مشکلیں حل فرماتا ہے. اور امام بخاری کے ایک استاذ ہیں شیخ ہے ٹیچر ہے معلم ہے جن کا نام ابن حبان ہے. سمجھنا ابن حبان کون ہے؟ امام بخاری کے استاذ. انہوں نے اپنے صحیح ابن حبان کے اندر ایک حدیث ایک صحابی سے روایت کی جس کا نام حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ وہ صحابی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے اختیار کو دکھایا تھا ایسے کہ ان کے لیے سونے کی انگوٹھی حلال فرما دی تھی. ورنہ مرد سونا نہیں پہن سکتا. جنت میں پہننا ہے تو دنیا میں مت پہن اور دنیا میں پہننا ہے تو جنت میں نہیں ملے. سمجھ رہے نا. مرد کے لیے یہی معاملہ ہے. دنیا میں پہن لے گا تو جنت میں کچھ نہیں ہے اور دنیا میں پہنے گا 7 سال جنت میں بیٹھے گا پہنے گا تو ہمیشہ کے لیے. تو سودا کون سا بہتر ہے آخرت کا کہ دنیا کا؟ آخرت کا. اسی لیے یہاں مت پہنو. کچھ نوجوان پہنے ہوں گے سب پہلے چوڑی دکھا دو تو ٹینشن میں آتے ہیں میری مردانگی کو لڑکا رہا ہے چوڑی دکھا کے. اب تو خود سے پہننا ہے خود سے پہننا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول کی زیارت ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو حضور نے خود فرمایا وعرفہ محمد فی قبرہ. جلوہ مصطفیٰ دکھایا جاتا ہے جو آدمی پہچان لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبر میں ثابت قدم لگا فرماتا ہے. پہچانے گا کا جلوہ دیکھے گا کبھی نہ. ارے چراغ حضور کے جلوے کی برکت یہ ہے کہ تھمسا بھی وہاں بھی بولے گا. نہیں سمجھے؟ گوٹا چاپ جس کو کچھ عربی نہیں آتی کوئی ڈھنگ نہیں ہے لیکن وہ عربی میں سوال ہوگا عربی میں جواب دے گا. یہ جلوہ مصطفیٰ کی برکت ہے. جاہل بھی وہاں عالم بن رہا ہے عربی بول رہا ہے. اب دیکھو فتح حلب کے موقع پر امام باقری نے لکھا فتح حلب کے موقع پر یوحنا کے بھائی یوحنا کا بھی ایمان لا جن کا نام عبداللہ رکھا گیا. تو جس رات ایمان لانے والے تھے آقا علیہ السلام کا جلوہ ملا. سویرے ابو عبیدہ کے پاس گئے عربی بول رہے تھے عربی آتی نہیں تھی لیکن اس دن عربی بولنے لگے. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے یوحنا یہ عربی کہاں سے آ گئی؟ کہا رات میں مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا تو اے رسول کی برکت اللہ نے عربی محبت فرما دی. تو حضور کا جلوہ ملتا ہے. انشاءاللہ موقع رہا تو پھر گفتگو ہوگی. سرکار کی بارگاہ میں بس خراج عقیدت کے طور پر یہ بات پیش کیے اور اس میں آئے ہیں تاکہ سرکار کو اپنے ایمان کا گواہ بنائے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں. واستغفر اللہ رب العزت اشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.